كثيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قابل احترام بزرگ و دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور مہربانی ہم سب پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت والی محنت کے سلسلے میں یہاں جمع فرمایا. یہ کسی کے بھی اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہے. یہ محض اللہ کی مہربانی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے قلوب کو، جس کے بھلائی چاہتے ہیں اس کو قلوب کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف مائل فرما دیتے ہیں. اللہ کرے قلوب کے میلان ہم سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے کہ قلوب دین کی طرف مائل رہے، چونکہ یہی اصل ہے. دل یہ جس کی طرف مائل ہو جاتی ہے انسان اسی کے پیچھے چلتے ہیں. چونکہ دل کسی اعضاء کے قابو میں نہیں آتے، بلکہ دل سب اعضاء کو قابو میں لاتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، جب کہ وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. جب کہ فاسد ہو جائے تو پورے جسم فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا دل پر محنت کرنے کے لیے. انبیاء علیہ السلام کی محنت کے میدان دل تھے، دل پر محنت کرتے تھے تمام انبیاء. ایک بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے دل کو چھوڑ کر اور کسی موضوع پر اور کسی میدان پر محنت کی ہوگی. نہیں، چونکہ یہ دل اصل ہے. دل کا رخ اگر ٹھیک ہو جائے تو انسان کی زندگی پورا کا پورا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بات تو ایسے ہے کہ جن کے دل اس انداز کا ٹھیک ہوا، صحیح راستے پہ آ گیا، تو ان کو دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی. دل ٹھیک ہو گیا، کسی طرح بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، ان کے دل کو دنیا کی طرف مائل ہونا تو درکنار ہے. وہ احساس سے بھی وہ محسوس کر لیتے تھے. ابو
ٹھیک جگہ پر نہیں ہے، اس طرح سے محسوس کر لیتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے دل کو اپنی محنت کے میدان بنائی، ضرور اسی پر محنت شروع کی، اسی سے محنت شروع کی۔ جیسا کہ محنت کا میدان تمام نبیوں کا ایک ہے، ویسا ہی محنت جس کلمہ کے ذریعے سے کرتے تھے وہ بھی ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ۔ تمام نبیوں کا جڑ ایک ہے، معنی مختلف، احکامات مختلف۔ یہ بہت بڑی بھاری پاک صاف ستھرا کلمہ ہے۔ جو بھی بندہ اس کو پڑھ لیتے ہیں دل کے سچائی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کلمہ کے ذریعے سے جس زندگی کا ہم نے اقرار کیا اسی پر چلیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ اب سے لے کر موت تک کفار یہ سمجھتے تھے یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک زندگی ہے، جس زندگی میں خواہشت کی کوئی جگہ، خواہشت کے اتباع کی کوئی جگہ نہیں ہے، جس کو الہ کر کے اقرار کر لیا اسی کے مطابق چلنا ہے۔ صنادید قریش نے یہی بات کہی تھی مجمع کو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پر چڑھے اور بلایا اپنے کھیش و اقارب کو، چاروں طرف سے آئے، چونکہ اس زمانہ میں یہی رواج تھی، کوئی اہم اور ضروری بات کہنا ہے تو پہاڑ کے اوپر چلے جاتے تھے، اعلان کرنے والا در بلاتے تھے، علاقہ والے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اہم اور ضروری بات ہے، سب جمع ہو جاتے تھے، جیسے وہ بھی جمع ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر انتظار میں ہے، لشکر جرار، اور ان کی تعداد اور ان کی تیاریاں لگتا ہے کہ تم ان کو مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم اس بات کو تسلیم کرو گے، مان لو گے؟ سب ایک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل مانیں گے، چونکہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی واقعہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، اب علامین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ان کو متوجہ پایا تو فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک کلمہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم ان کو مان لو گے تو تمام عرب پر تمہاری بادشاہی ہوگی اور تمام عزم تمہارے پیر کے نیچے ہوں گے۔ مجمع ایک آواز ہو کر کہا کہ جس سے کلمہ ایک نہیں 10 کلمہ سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی
کلمہ پیش کیا ان لوگوں کے سامنے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو ابو لہب نے کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، ناس ہو تیرا، اس لیے ہمیں جمع کیا. اور لوگ بھاگنے لگے. اور اب اس میں بات چیت شروع کی ہے کہ صرف یہ کلمہ نہیں ہے، ایک زندگی ہے جس زندگی میں خواہشت کی کوئی جگہ نہیں ہے. خواہشت کے مطابق چلنا، آزادی کے ساتھ چلنا، یہ ختم ہو جائے گا. ایک زندگی ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک زندگی ہے جو اس کلمہ میں، کلمہ طیبہ میں، کلمۃ التوحید میں، پاک کرنے والی کلمہ، توحید کا کلمہ یہ اندر لیے ہوئے ہیں. ایک زندگی ہے. اگر ایک زندگی نہ ہوتی، صرف ایک لفظ یعنی ایک جملہ ہوتا، تو کیا ہو جاتی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا ہم ایماندار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ ان کو کیا جواب دو. انتظار میں رہے، چونکہ پہلے سے کوئی خبر نہیں تھا ان کے بارے میں، کہاں کے ہیں، کہاں سے آنے والے ہیں، کیسے انہوں نے ایمان لایا، کوئی خبر نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے انتظار میں رہے. اتنے میں وہی آئی. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اپنے نبی کو، پریشانیاں دور کر دی. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں، بعض دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہو گئے. اب ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایماندار نہیں ہو. وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اور صاحب رسالت، صاحب نبوت خود کہتے کہ ہم نے ایماندار نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ کلمہ جو پڑھا اس کے نتیجہ کیا کیا نکلا؟ ولیکن قولوا اسلمنا، اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں زیادہ سے زیادہ تم اس کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم نے اسلامی کلمات کو زبان سے تلفظ کیا، بس اتنے ہی، اس سے آگے کیا نہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم جو جس ایمان کے دعویٰ کر رہے ہو وہ اپنے جگہ پر داخل نہیں ہوگا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمْ يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمان وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت ہو. ہاں، اطاعت کیسے؟ جیسے نبی نے فرمایا، جیسے نبی نے کیا، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح زندگی گزرنے کو فرمایا اسی طرح زندگی گزرنا. زندگی کے ہر آن، ہر گھڑی اسی طرح گزرنا. تجارت میں، زراعت میں، نوکری میں، مزدوری میں، کھانے میں، پینے میں، بیاہ شادی میں، رہن سہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات ہیں. خود عامل تھے، خود عمل کرنے والے تھے. اسی طرح کرنا، اس میں کامیابی ہے. ہاں، کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے دنیا میں اطمینان والی زندگی کا حاصل ہونا اور آخرت میں نعمت والی زندگی حاصل ہونا.
یہی کامیابی زندگی ہے. اس آدمی کی زندگی کامیاب ہے فوز افلاح کو پا لیا اس آدمی نے جس نے دنیا میں اطمینان والی زندگی حاصل کر لی، اور آخرت میں جس کے لیے نعمت والی زندگی مل جائے گی. یہی کامیابی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ کامیابی کا دھوکہ ہے. انسان کا غلط سوچ ہے، یہ اگر ہو جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا، یہ اگر ہو جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا. یہ غلط ہے، دھوکہ ہے. کامیابی وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اطاعت والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. کہتے ہیں کہ جب تک یہ دو قسم کی اطاعت نہ ہوگی اس وقت تک ایمان اپنے جگہ پر نہیں پہنچے گی. اور صرف ان دو ہی میں منحصر رہنا، کسی اور کسی قسم کی چیز کی جگہ نہ دینا، کوئی چیز مخلوط ہونے نہ پائے، اسی میں رہو. اللہ کے حکموں کی پابندی کرو طریقے کے مطابق. طریقے کے مطابق کا معنی کیا ہے؟ علم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ساتھ علم جگڑے ہوئے ہیں. اس علم کے ساتھ صرف روزہ عبادت نہیں ہے. اگر صرف روزہ ہی عبادت ہوتی تو عید کے دن روزہ رکھتے پھر بھی ثواب ملنا چاہیے تھا. نہیں، وہ روزے کو رکھنا ہے اپنے موقع پر. جہاں رکھنے کا حکم ہے، اجازت ہے، وہاں رکھو. جس دن سے منع کیا گیا اس دن نہ رکھو. نماز کی عبادت ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے وقت معین ہے، معین رقطوں میں پڑھو. جہاں منع ہے وہاں مت پڑھو. ہاں، اللہ کی حکموں کی اطاعت علم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہی علم ہے. علم کا دوسرا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل نہیں بنتا. ایک صحابی مسجد میں آئے، 2 رکعت پڑھی اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ان سے فرمایا کہ صلی مرتن کا انک لم تصلی، جب نماز پڑھ لو پھر پڑھ لو گویا کہ تم نے نماز ہی نے پڑھی. صحابی نے پھر دوبارہ پڑھی، پھر آ کے سلام عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہہ دی. 6 بار پڑھی، آ کے سلام عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرما دی کہ صلی مرتن کا انک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھ لو گویا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اب وہ صحابی نے سوچا کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں یہ نماز کہلانے کے قابل نہیں ہے. کوئی غلطی ضرور مجھ سے ہو جاتی ہے اور ایسی ہے جو جب وہ غلطی ہے اس کا احساس بھی ختم ہو گیا. ہاں، انسان میں بات خرابی ایسی ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کر چلتے 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 وہ خراب ہے، وہ شریعت کی ممنوع چیز ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، نبی کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے. اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کا احساس
ختم ہو جاتا ہے۔ تو صحابی نے سوچا کہ میری بے شعوری میں کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہوگی جس کا احساس مجھے میں نہیں ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علمنی کیف انا اصلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جیسا مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی علم ہے، اور وہ محفوظ ہے کتابوں کے اندر، حرف بحرف محفوظ ہے۔ اس پر بہت محنت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تقریروں کو جمع کیا اور اس سے کھارا کھوٹا سب چھٹائی کیا گیا۔ محدثین نے اس پر بہت کام کیا۔ احسان ہے علماء کا کہ دل کو خالص کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ادھر ادھر کی باتیں دین میں داخل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زیادتیہ اور نقصان سے حفاظت فرمایا محدثین کے ہاتھوں سے۔ اس لیے ہم علماء کے محتاج ہیں۔ جو اپنے کو علماء سے غنی مستغنی سمجھے اس کے گمراہی یقینی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ یقینی ہے، چونکہ علماء کون ہے؟ نائب نبی ہے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ نائب ہے میرا، وارثین ہے نبی کے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ زبانی کلمہ اس وقت تک دل میں پہنچتی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اطاعت اور اتباع نہ ہو، جس کو عمل کہتے ہیں، جس کی ایمان مضبوط ہو جاتی ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ پکا ہونے کے بعد اس کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ پکے ایماندار جو ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ ہاں، ابتداء تو ایمان کہتے ہیں، پکا ہونے کے بعد اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو آدمی جو ایماندار تقویٰ کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ ان کتابیں کر دیتے ہیں، اور جس طرح چاہے استعمال کر لے۔ خود اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں، ہر تنگی سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں اس کی گمان تک نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہی 2 چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال۔ ہمارے ہر ایک کے ذمے میں اپنے اعتبار سے اس کو صحیح کرنا، ایمان کو بھی صحیح کرنا، اعمال کو بھی صحیح کرنا۔ ایمان کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اعمال کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ یہ دونوں درجہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ ایمان بھی درجہ کمال تک پہنچے، اعمال بھی درجہ کمال تک پہنچے، تاکہ جو ہی عمل ختم ہو، ہم نے عمل سے فارغ ہو گیا، وہ عمل ہمیں دعا کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائے، اور اللہ کے حکم سے وہ میرے لیے محفوظ کر لیا جائے۔
ہر ایک کی عمل اللہ کے وہاں محفوظ ہوتی ہے، ہر عمل چاہے بھلا ہو چاہے برا ہو جو بھی ہو، اللہ کو محفوظ کرنے کی ایک ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اور ویسے ہی اللہ کے علم میں تو محفوظ ہے ہی۔ بولنا یہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے، اللہ نہیں بولتے ہیں، سب یاد ہوتے ہیں، پھر بھی الگ طور پر حفاظت بھی کر لی جاتی ہے تاکہ بندے کو یوم الجزا میں بدلے کے دن جو آخرت کے دن ہے وہ بندے کو بدلہ دے دے، اور بندہ دیکھے کہ اس نے جو عمل کیا تھا وہ موجود ہے یا تو کسی کی کمی ہے، اور بندہ سے پوچھا بھی جائے گا یہ جو عمل ہے تمہارا کرتوت ہے یا تو میرے فرشتے نے اس میں کچھ اضافہ کر دیا، وہ گناہ جو تم نے نہیں کیا ہوگا فرشتے نے اس کو لکھ دیا کہ نہیں سبھی میرا کرتوت ہے۔ دیکھو نیکی کی طرف دیکھو، اس میں تو کوئی کمی نہیں کی گئی، نہیں برابر ہے، جیسا کچھ کیا تھا وہ یہاں موجود ہے۔ حفاظت کے انداز جو ہے یہ ایک نرالا انداز ہے، کوئی بھی اس جیسی حفاظت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو حفاظت سے لیے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارا عمل بھی اللہ کے پاس حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا ظہور قیامت کے میدان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے۔ ہاں، انسان حیران رہ جائے گا کیسا نامہ عمل ہے، اس میں چھوڑا نہیں گیا، سب موجود ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سب موجود ہے۔ اللہ فرمایا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو پڑھنا اپنے حساب کے کافی کو، تو خود کافی ہے اپنے حساب کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنا نامہ عمل پڑھ سکے گا، پڑھے گا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ اسی کے لیے ہے، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ۔ ایمان کا اقرار تو ہم نے کیا ہے لیکن ایمان نہیں بنائے۔ پیدائشی طور پر ایمان موجود تھا، اس لیے ہم نے ایمان کا اقرار کر لیا، نہیں بنایا اس لیے وہ اعمال بھی ہم کرتے ہیں جس سے ایمان کو نقصان پہنچتی ہے، یعنی ہم نے بنایا نہیں، کمایا نہیں، بغیر کمانے کے کوئی چیز حاصل ہو جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے رہے چاہے ضائع ہو جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے ایمان کمایا نہیں، ایمان کو بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ نبی جس طرح صحابہ سے محنت کرواتے تھے اس طرح کی محنت ہم نے نہیں کی۔ پورا دنیا میں یہ 2-4 ہزار انسان اگر کیا تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ جہاں 800 کروڑ سے زیادہ آدمی ہیں، ہم 2-4 نے اگر ایمان کی محنت کے سلسلے میں جمع ہو گیا تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ سمندر برابر کے پانی میں تھوڑا سا لال رنگ کا کوئی پاؤڈر دے دیا 1 گرام، کیا فرق پڑتا ہے پانی کے رنگ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہا جاتا ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی ایمان بنانے کی، اور جو بھی کیا وہ بھی حق ادا نہیں ہوا۔ صحابہ نے محنت کی تھی اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اور یہ محنت کا انداز ایسا تھا کہ اس کے اثرات ابلنے لگے تھے،
چاروں طرف پھیلنے لگے تھے. 2-4 صحابی جاتے تھے کسی ملک میں، ان کے دیکھ کر لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. یعنی محنت کے اندر ایسی تھی کہ وہ ابل رہے تھے کہ ایمان چاروں طرف پھیل رہے تھے اپنی قوت سے. ایمان کے اندر قوت پیدا ہو گئی تاکہ دوسروں تک اپنی ذات سے دوسروں تک پہنچ جاتے تھے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، چلہ اور 3 چلے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے غیر ہم سے متاثر ہو. ہماری زندگی دیکھیں، ہمارا صبح دیکھیں، شام دیکھیں، کھانے پینے کی ترتیب دیکھیں، بیوی شادی کی ترتیب دیکھیں، رہن سہن کی ترتیب دیکھ کر غیر متاثر ہو جائیں. اب تو الٹا ہی شروع ہو گیا. ہمارے اولاد غیر سے تاثر لینا شروع کر دیا. ہمارے اولاد ان کا بن کر گھر میں آتے ہیں، ہمارا نہیں رہا. یعنی اسلام کا کوئی اثر ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور بعض لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑے ڈگریاں حاصل کی، ان کے اس ملک میں اتنا انعامات ملی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ نہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے غیر کا ہو گیا. جس کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ زندگی ختم کرنے کے لیے جس زندگی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، اس زندگی کو وجود میں لانے کے لیے جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس کو وجود میں لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں کے لیے مبعوث تھے، وہی کام کے لیے مبعوث امت بھی ہے. یہ امت چنا ہوا ہے. ویسا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے نبی آتے رہے اور ایک طرف سے امت دینے لگے. جو بچے ہو آخری نبی کو ملے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، چھٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا تمام ارواح میں سے. ان صلاحیت والے روح کو، قابل ارواح کو چھانٹ لیا آخری نبی کے لیے، اور ان میں ایسی ایسی صفاتیں پیدا کر دی جو صفاتیں دوسری امت میں نہیں ہیں. دوسری امت میں نہیں ہے. ایسی ایسی صفتوں سے بھر دیا چونکہ اس امت کو نبی کے کام کو لے کر آگے چلنا ہے. قیامت تک نبوت چلانے کے لیے 23 سال کافی ہو جائے گی، جبکہ وہ باصلاحیت امت نبی کو ملی. لیکن ہم نے اپنی صلاحیت کو اس کام میں کہاں لگاتے ہیں؟ کسی سے مذاکرہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بےہودہ بات ہے، بے فائدہ باتیں ہیں. اس سے تجارت کا کیا تعلق ہے؟ اس سے زراعت کا کیا تعلق ہے؟ اس سے نوکری کا کیا تعلق ہے؟ یعنی پورے دن پوری رات دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سوچتے 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 یہ دنیا کے علاوہ اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ دنیا اندر گھس جائے. جس کے دل میں دنیا گھس جاتا ہے اس کے لیے تمام گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیئۃ.
میرے محترم دوست بزرگوں، ان جیسے آدمیوں کو اگر اس ہلاکت سے ہم بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے زندگی کو صحیح روپ پر لانے کی کوشش کریں. اپنا زندگی کو صحیح روپ پر لانے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ دوستوں کے لیے فکر بھی کریں، دعا بھی کریں. صحیح روپ کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا کہ دل میں پیدا ہو جائے. بھلا برا سب اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن بندہ اسباب پیدا کرتے ہیں. بھلائی کے اسباب پیدا کرنے کے ذمے پیدا کرنے کی ذمے اللہ تعالیٰ نے بندے میں رکھی ہے. بھلائی کا اسباب تیار کرو، ہم تمہارے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دیں گے. اگر تم نے ویسا نہیں کیا، بھلائی کا اسباب تیار نہیں کی، برائی کے اسباب کو تیار کیا، تو برائی کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب کا ذکر فرمایا. بھلائی کے اسباب کو بھی ذکر فرمائی اور برائی کے اسباب کی ذکر فرمائی اور نتیجہ بھی بیان کر دیا. اس کی طرف مائل تو وہ آدمی ہوگا جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی کا یقین ہو کہ سچ ہے، نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. ہاں، اگر یہ استعداد دل میں نہ ہو تو 1000 دفعہ سنتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں چلنا ہوتا ہے، پھرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی تمام صفت کی طرف بلاؤ. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید کی طرف بلاؤ، شرک سے توحید کی طرف بلاؤ. ہاں، ایمان کی طرف بلاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دعوت دے دو، اللہ تعالیٰ کے ہر صفت کی دعوت دو کہ پریشان نہ ہونا، رزاق اللہ ہے. جیسے جاندار چیزیں ہیں وہ اپنے رزق کے لیے کوئی کھیتی ہے، کوئی تجارت ہے، ان کا پرندے جتنے کوئی تجارت ہے، دریا میں مچھلی ہے وہ ان کا کوئی تجارت ہے، کوئی فارم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جنگل بیابان میں چلے گئے، لاکھوں مخلوقات وہاں ہوں گے، کسی کا کوئی کمائی کا خاص کوئی شکل نہیں ہے. ان کو سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. حالانکہ وہ تمام مخلوقات اللہ کے یہاں مکرم بھی نہیں، معظم بھی نہیں ہے. مکرم تو یہ حضرات انسان ہے، اور انسان پریشان ہو گئے کہ کیسے کہاں سے کھاؤں گا، زندگی بسر کرنے کی کیا صورت حال ہوگی، پریشان ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے دل سے مان نہیں سکتے. دل تیار نہیں ہے کہ رزاق اللہ ہے. حالانکہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ رمضان میں سنتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا میں چلنے والے جتنے ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے پاس رزق کا خزانہ ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی، جتنا بھی دے دے. حدیث میں ہے اللہ کے خزانہ سے دینے سے خزانہ میں کمی نہیں آتی. سمندر میں سوئی ڈبوانے سے تو تھوڑا سا پانی کم ہو جاتا ہے، ورنہ بھیگا کیسے. اللہ کے خزانہ سے اتنے بھی کمی نہیں ہوتی. وہ خزانہ کہاں ہے؟
وفی السماء رزقکم، وہ آسمان میں ہے، مطلب ہے کہ وہاں ہے جہاں تمہاری نظر نہیں پہنچتی، وہاں رکھا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم بے اطمینان ہیں، ہم بھی بے چین ہیں، بچے بھی بے چین ہیں، گھر والے بھی بے چین ہیں، رشتہ دار بھی بے چین ہیں، اس کے زندگی بسرنے کا کیا حال ہوگا، کیا صورت ہوگی، بے چین ہے۔ ایمان اللہ کے ذات پر یقین کی کمی کی وجہ سے، ورنہ بے چین ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہر ایک کے لیے رزق کے مقدار جو ہے وہ معین کیا گیا ہے پیدائش سے پہلے ہی، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کہاں کہاں کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، اس کی زندگی، اس کے ہاتھ کب تک رہے گا، سب فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ لا يموت احد حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی آدمی کوئی بھی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے، جب تک وہ اپنے رزق کو پورا کر لے۔ رزق کے مقدار کو پورا کرنے سے پہلے کوئی بندہ مر نہیں سکتا۔ پھر اس کا ایک خوف پیدا کر دیا ہمارے دل میں، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، خوف پیدا کر دیا۔ یہ شیطان کا ایک چال ہے، ہر وقت غربت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، حالانکہ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ رزق فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، ہم جہاں بھی ہوں وہاں پہنچائیں گے، اور اس میں بڑھتا بھی نہیں ہے، گھٹتا بھی نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے، گھر گھر جا کر یہ کہنا چاہیے، جیسے کہ اللہ معبود ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے، ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی مسئلہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں جاؤں تو ان کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، سبھی تو چھوٹے ہیں، ان کی حفاظت کی انتظام کیا ہوگی۔ ارے خدا کے بندے، جیسا کہ اللہ معبود ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے کے وقت کوئی عمل نہیں چھوڑا؟ تم گھر سے نکل جاؤ اور پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتے اس کے جواب میں ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہدیتا و خفیتا و اوفیتا، صحیح راستہ پکڑ لیا، کافی ہو گئی۔ ارے جس مقدار کی ضرورت تھی اس سے زیادہ ہی ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس پر عمل کر کے دیکھو۔ ہاں، اسی کے رواج کو چالو کرنا ہے پورے دنیا میں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر۔ مسلمان جب اس بات کو لے لے گا اور اپنے عملی زندگی میں اس کو جگہ کر دے گا اور اس کا اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، کافر مشرک اسی کے انتظار میں ہے، وہ خود بخود آ جائے گا۔ یعنی یہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ اللہ کی نصرت متوجہ ہو، یعنی مسلمانوں کی ایمان کی تکمیل، اعمال صالحہ کی تکمیل اور علم کے مطابق زندگی کا گزارنا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دھیان میں مشغول رہنا۔ جیسا کہ حقوق اللہ کی در اندر ہو ویسا ہی حقوق اللہ کی در بھی اندر ہو۔
دونوں کو پورا کرتے رہے صرف اللہ کے راضی کرنے کے جذبہ سے، صرف اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے ان صفات کے ساتھ بندہ جب پھرتا رہے گا گھر گھر در در، فرد با فرد ایک ایک آدمی کے بس جائے گا، یہ ان کے دل کے جلن اور ان کے اعمال کے اثرات اس پر پڑے گا، اس کو گھیر لے گا۔ وہ بے شعور غیر احساسی طور پر اس کا دل مسجد کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کی دعوت دو طاقت کی وجہ سے تھی، ایک زبانی طاقت، ایک دل کی طاقت، دل کی طہارت کی طاقت۔ زبان سے جو نکلتی تھی اس کا تو بعض دفعہ کسی نے اس کو رد بھی کر دیا، لیکن دل کی طاقت جو تھی اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکا۔ حضرت خالد بن ولید کو مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعوت دیتے تھے، رد کر دیا۔ مدینے میں گئے، جو ملتے مدینے سے مکہ آ رہے تھے تو اس کے پاس حضرت خالد بن ولید کے لیے پیغام بھیجتے تھے، اسلام کی دعوت کے سلسلے میں پیغام بھیجتے تھے۔ سن 5 ہجری میں ایک خط ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جہاں لکھا ہوا ہے خالد میں حیران ہوں کہ تم جیسا آدمی آج بھی تم اسلام سے دور کیسے ہو؟ اسلام کی حقانیت تم کو کیسے سمجھ میں نہیں آئی؟ بس حضرت خالد روانہ ہو گئے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ کھینچنا جو ہے یہ دل کی طاقت سے، اندر کی طاقت سے، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ حضرت خالد روانہ ہو گئے، مکہ سے باہر آئے، دیکھا کہ عمرو بن عاص بھی کہیں جا رہے ہیں، پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہ دیکھو خالد، اب میں تم سے چھپاؤں گا نہیں، محمد کی صحبت کے بغیر جائز نہیں ہے، محمد کے دین کو میں نے قبول کر لیا اور وہی پہنچنے کا ارادہ ہے۔ حضرت خالد نے کہا چلو اچھا ہی ہوا، میں بھی اسی لیے نکلا ہوں۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جو بھی آدمی اس کام میں تھوڑا بہت وقت نکلتے ہیں، گاہ بگاہ نکلتے ہیں، سال میں 1 چلہ 3 چلہ لگاتے ہیں، کبھی بھی باہر بھی جاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کریں، پاک کریں، دل کو مضبوط بنائے، طاقتور بنائے۔ اور یہ ہوتا ہے سب سے پہلا یہ دل کی صفائی شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ اس کی دعوت سے۔ جب دوسروں کو ہم دعوت دیں تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے بار بار دہرائے، اس کا خاص اثر ہے جو ہمارے اپنی بات میں وہ اثر نہیں ہے۔ اس کو دہراؤ، بار بار دہراتے رہو اور اس کے سلسلے میں باتیں کرتے رہو، اللہ کی بڑائی پر باتیں کرتے رہو، اللہ کی وحدانیت کو دعوت دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنواتے رہو۔ تو میرے محترم دوستوں، اس کی وجہ سے اور نیت کرے تو میں اپنی کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی کو کہہ رہا ہوں، تو اس سے دل کی صفائی حاصل ہو جائے گی۔ جس دن مکمل طور پر صاف ہو جائے گا، کس سے صفائی ہے؟ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، گناہ کے اثرات سے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس گناہ کی بقدر ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے اور توبہ قبول نہ ہو، اس وقت تک وہ نقطہ وہی باقی رہتے ہیں۔ بعض آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کے گناہ یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، تو توبہ کس کا؟ تو گناہ ہی نہیں سمجھا۔
اس کا دل آہستہ آہستہ وہ سیے نقطے کے گھیراؤ میں آ جاتے ہیں. دل اندر ہوتا ہے اور سیاہ ایک پردہ اس کے دل اوپر پڑ جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس میں دل پکتا ہے، یعنی دل سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھر جیسا، کتنے پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر اس سے اسلام کی امید نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ شیبہ کا دل سخت ہو گیا تھا. اس میں نبی کے دعوت کے باوجود اس میں نہ گوشت نہ پائے، اتنا سخت تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں قسوت قلوب سے ہمیں آپ کو حفاظت فرما دے کہ دل سخت نہ ہو جائے. اس لیے کبھی کبھی اللہ کا ذکر خود دھیان سے کرنا. ویسے تو تسبیحات تو ہے 3 تسبیح، صبح شام کی 3 تسبیح، یہ تو ہے. اس کے بعد بھی اگر دل کسی نیک کاموں کو قبول کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، دیکھتے بعد میں کریں گے، بعد میں سوچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آگے نہیں بڑھتا. یہ قسوت قلوب کی علامت ہے، دل کی سختی کی علامت ہے. اب رکھو، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاؤ، اور دعا اور رونا داری میں مشغول ہو جاؤ. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. حق بات قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، نیکی کا عمل قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہے. یہ علامت ہے دل کے سخت ہونے کا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرما دے. اسی لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ میں نے عرض کیا کہ سال میں چلہ اور 3 چلہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا رخ بدل جائے، یہ چاہیے. یعنی ہمارے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہو. کیا ہو؟ آخرت ہو. آخرت کی تیاری میں ہم مشغول رہے، مصروف رہے. ہم جتنے ہیں یہ بھی، ہمارے گھر میں جتنے ہیں وہ بھی، اڑوس پڑوس میں جتنے ہیں وہ بھی آخرت کی تیاری میں لگے رہے. اس سے کیا بنے گا؟ میرے محترم دوست اور بزرگوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیں گے. چونکہ حدیث میں آتا ہے دنیا ذل الآخرہ، دنیا آخرت کا سایہ ہے. آخرت میں جس میں کامیابی کا فیصلہ ہو گیا ہو، اس دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی اس کو نصیب ہوگی. اس لیے ہم آخرت بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ راستے میں نکلو، اس کام کو کرو. جس کی عادت نہیں ہے اس کا عادت بناؤ. اب پہلے عادت بناؤ، پھر نیت صحیح کرو، پھر عبادت بنے گی، پھر لوگوں کو دعوت دو تو لوگ اس کو قبول کریں. انشاءاللہ تیار ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر سال میں 3 چلہ، جس کا اب تک 3 چلہ نہیں ہوا وہ کھڑا ہو جائے نقد میں، 3 چلے کے لیے نقد تیار ہو. ماشاءاللہ، ہمت کریں. جو 3 چلے کے لیے نقد تیار ہے اپنی جگہ پر